پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ بائندر اور علاؤدین فیصل الب کو چیک کرنے کی بات کر رہے تھے اور پھر اندر کی طرف چل پڑے تھے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں اولفیرا کہہ رہی ہوتی ہے، جانے سے پہلے اورحان مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، کاش میں نے سن لیا ہوتا۔ اگر وہ نہ کہہ سکا تو یہ سن کر گونجا کہتی ہے، کاش مت کہو اولفیرا، اللہ کے حکم سے اورحان صاحب اور بھائی جان دونوں لوٹ آئیں گے تو اس وقت اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ دوسری جانب کنور اور باقی سپاہی قلعے سے واپس قرارگاہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یعقوب سردار پوچھتا ہے، کیا بچے ٹھیک ہیں جرکتائی صاحب؟ جرکتائی کہتا ہے، زندہ ہیں، مگر ٹھیک ہیں یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کنور؟ کنور کہتا ہے، وہ ہمارے قلعے لینا چاہتے ہیں، لفکے، کارا جیسر اور مرمراجک، اس کے علاوہ وہ اب تک لیا جانے والا تمام ٹیکس اور خزانہ بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ ذلیل کتے ہیں۔ یعقوب سردار پوچھتا ہے، وہ کب ملنا چاہتے ہیں؟ جرکتائی کہتا ہے، آج رات لفکے میں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یعقوب صاحب؟ کیسی ملاقات؟ وہ ہماری تلوار اور خون سے فتح کی جانے والی زمینیں اور قلعے طلب کر رہے ہیں۔ یعقوب سردار کہتا ہے، خون بہانے والے بے شمار جانباز تیار کھڑے ہیں اور ہزاروں تلواریں تیار کی جا سکتی ہیں، مگر بچوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا عثمان۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، میں اپنے بچوں اور جنگجو سپاہیوں میں فرق نہیں رکھتا، ان کا خون ہمارا خون ہے۔ آپ جانتے ہیں ان زمینوں پر کتنے باپوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں؟ نہیں، ایک بھی قلعہ دیے بغیر بچوں کو واپس لانے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کریں گے۔ یعقوب سردار کہتا ہے، ہم اس طرح کی بے احتیاطی والے حملے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، سب سے پہلے ہمارے بچے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر ہم نے قلعے دے دیے تو بہت بڑی مشکل سے دوچار ہو جائیں گے، ان کی ہمت بڑھ جائے گی، پھر وہ ہمارے دوسرے علاقے بھی طلب کرنے لگیں گے۔ یعقوب سردار غصے میں کہتا ہے، خبردار عثمان صاحب، نہ دشمن کو اتنا بڑا سمجھیں اور نہ ہمیں اتنا کمزور سمجھیں، میں اس پورے خطے کا سلطان ہوں، میرا کلیجہ جا رہا ہے، چھوٹے بڑے قلعے دیے جائیں گے اور بچے حاصل کیے جائیں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، میرا کلیجہ بھی جا رہا ہے، مگر بولیے مت، یہ سرزمینیں سلطان کی نہیں صرف عوام کی ہیں، اس غلطی میں بالکل مت پڑیے گا۔ یہ سن کر یعقوب سردار کہتا ہے، لگتا ہے آپ معاملات بگاڑنے والے ہیں اور بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے والے ہیں، اپنے محل میں جائیں اور پہلے اپنے محل کے غدار کو تلاش کریں، میں ملاقات کے لیے اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد یعقوب سردار اپنے خاص سپاہی کو کہتا ہے، کانیو ماز تیاری کرو، ہمیں روانہ ہونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو عثمان صاحب کنور کو ان کے ساتھ جانے کو کہتے ہیں۔ پھر کنور کہتا ہے، یعقوب صاحب، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ یعقوب سردار رضامند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، آ جاؤ کنور، مسئلے کو آسانی سے کیسے حل کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کیسٹل قلعے میں اورحان مہمت اور ان کے سپاہیوں کو زندان میں قید کر دیا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر ان کے سامنے کھانا پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، تم لوگوں کو بھوک لگی ہوگی۔ اورحان کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کھانا ہمارے حلق سے نیچے اتر جائے گا؟ اتنے میں تسولیس وہاں آ کر کہتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان لوگوں کو دوبارہ کھانا نہ دیا جائے، بھوکے رہیں گے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اورحان کہتا ہے، تم ہمیں خوفزدہ سمجھ کر اپنی مرضی چلا رہے ہو، اپنے انجام سے ڈرو آوارہ کتو۔ یہ سن کر تسولیس اسے مارنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، اطمینان رکھو، جلد ہی تم سب کو جہنم روانہ کر دیا جائے گا۔ اتنے میں مہمت کہتا ہے، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو ذلیل۔ پھر اورحان کہتا ہے، اگر ہم مرے تو شہید ہوں گے، مگر تم مرے تو جنگلی جانور بھی تمہیں اپنی غذا بنانے سے انکار کر دیں گے۔ یہ سن کر تسولیس ہنسنے لگتا ہے تو اورحان بھی ہنستے ہوئے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تسولیس کہتا ہے، تم مجھے پسند آئے اورحان۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف جرکتائی اور بائسنگر یعنی شہر پہنچتے ہیں۔ جرکتائی کہتا ہے، مہمت صاحب اور اورحان صاحب کو کارا جیسر، لفکے اور مرمراجک قلعے کے بدلے میں آزاد کرایا جائے گا۔ یہ سن کر سعادت خاتون کہتی ہے، بہت شکر ہے یا رب۔ گونجا اور اولفیرا بھی خوش نظر آتی ہیں، جبکہ مالہن خاتون کہتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو جرکتائی؟ پھر بالا خاتون کہتی ہے، بائسنگر، اس حوالے سے عثمان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ اتنے میں جرکتائی کہتا ہے، یعقوب صاحب کا فیصلہ یہی ہے اور عثمان صاحب کو یہ فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی دوران وصولیت چھپ کر یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے بعد بائسنگر علاؤدین کو الگ کر کے عثمان صاحب کا ایک پیغام دیتا ہے، جبکہ جرکتائی سعادت خاتون کو آہستہ سے کہتا ہے، عثمان صاحب یہ تبادلہ خراب کریں گے، یعقوب صاحب نے کہا ہے کہ خواتین پر نظر رکھی جائے۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے، یہ میرے بچے کا معاملہ ہے، میری نظریں ان پر ہی رہیں گی۔ اس کے بعد علاؤدین صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اب جب کہ خوشخبری مل چکی ہے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری سنبھالے، محل کی تلاشی لی جائے گی، اندر کے غدار کو تلاش کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ سن کر سب حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، شہزادے محترم، فیصل کے علاوہ ہر کسی کی تلاشی لے لی گئی ہے۔ تو علاؤدین کہتا ہے، جلدی سے فیصل کو تلاش کرو۔ دوسری جانب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں روانہ ہو گئے تھے۔ ادھر یعنی شہر میں سعادت خاتون اولفیرا کو کہہ رہی تھی، تمہارا خواب محض ایک خیال ہے میری بچی، تم خواب دیکھ رہی ہو مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے، تم یہاں کبھی سکھی نہیں رہو گی اولفیرا، تمہاری قیمت نہیں جانتے یہ لوگ۔ اولفیرا کہتی ہے، بعد اوقات آپ میرے خیالات پڑھ لیتی ہیں سعادت خاتون۔ یہ سن کر سعادت خاتون کہتی ہے، مائیں اپنے بچوں کی آنکھوں سے ان کے خیالات جان لیتی ہیں، تم مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی، میری بیٹی کی طرح پیاری ہو۔ پھر اولفیرا کہتی ہے، میں نے اپنی والدہ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، ان کی کمی ہمیشہ محسوس کرتی ہوں۔
ہوں۔ اس کے بعد سعادت خاتون کہتی ہے تو پھر میری بہو بن جاؤ اور میری بیٹی بن جاؤ۔ یہ سن کر مالہن اور بالا خاتون کافی حیران ہوتی ہیں۔ پھر مالہن خاتون کہتی ہے خیر تو ہے سعادت خاتون، کیا ہم صحیح سن رہے ہیں؟ سعادت خاتون کہتی ہے ہاں بالکل، اس میں غلط کیا ہے؟ کیا اولوفیرا سے بہتر بہو مل سکتی ہے بھلا مجھے؟ اتنے میں علاؤدین وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے محل میں موجود غدار مل گیا ہے والدہ اولوفیرا۔ یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اتنے میں فاطمہ کہتی ہے یہ رہا ثبوت، یہ اس کے کمرے سے ملا ہے۔ اولوفیرا کہتی ہے فاطمہ ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ اتنے میں سعادت خاتون کہتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولوفیرا ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر مالہن خاتون آگے آ کر اولوفیرا کو کہتی ہے تم ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تو اولوفیرا کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر علاؤدین خواتین سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اولوفیرا کو زندان میں قید کر دو۔ اولوفیرا اور اس کی خادمہ سے تفتیش کی جائے گی، دونوں کو الگ الگ زندان میں رکھا جائے گا۔ یہ سن کر خواتین اسے پکڑ کر لے جانے لگتی ہیں تو اولوفیرا کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ مالہن خاتون میں اور ہان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اولوفیرا کی بات کوئی نہیں سنتا اور وہ اسے لے جاتی ہیں۔ پھر باقی لوگ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو سعادت خاتون کہتی ہے یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی جانتی ہوں کہ اولوفیرا اور ہان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ پھر گنجا کہتی ہے لازمی کوئی چال ہوگی والدہ۔ پھر سعادت کہتی ہے جرگتائی سردار گھوڑے تیار کریں، یعقوب صاحب کی بات درست تھی، یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر سعادت خاتون وہاں سے چل پڑتی ہے۔ اسی دوران اولوفیرا کو زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اولوفیرا کہہ رہی تھی آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں، مجھے اس پنجرے کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ فاطمہ میری بات سنو، میں اور ہان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ پنجرہ میرا نہیں ہے۔ اتنے میں مالہن خاتون وہاں پہنچ کر کہتی ہے ہم جانتے ہیں اولوفیرا، وہ پنجرہ ہم نے رکھوایا تھا۔ اولوفیرا حیران ہو کر پوچھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے تمہیں محل سے خفیہ طور پر باہر نکالنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر مالہن خاتون کہتی ہے فی الحال ہم اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، عثمان صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلو شاباش، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اس کے بعد فاطمہ ایک خفیہ دروازہ کھولتی ہے جہاں سے اولوفیرا اور مالہن خاتون روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب جرگتائی کہہ رہا تھا عثمان صاحب چین سے نہیں بیٹھ سکتے، یقیناً کوئی نہ کوئی سازش رچی جا رہی ہے۔ سعادت کہتی ہے بے عقل لوگ مٹھی بھر زمین کے لیے میرے بیٹے کو مروائیں گے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اتنے میں گنجا کہتی ہے والدہ اگر ایسا کچھ کیا جا رہا ہے تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ یہ سن کر سعادت کہتی ہے تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے گنجا؟ تم جسے وجہ کہہ رہی ہو وہ واضح ہے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، زندان کی طرف چلیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ زندان میں پہنچ کر کہتی ہے دروازہ کھولو۔ تو سپاہی کہتا ہے بالا خاتون کا سخت حکم ہے، کسی کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ سعادت کہتی ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ اتنے میں بالا خاتون وہاں آ جاتی ہے تو سعادت کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو بالا؟ یہ معاملہ میرے بچے کی زندگی کا ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر سعادت کہتی ہے تمہارا بچہ تمہارے پاس کھڑا ہے بالا، اور میرا بچہ تخت کا وارث کافروں کے قبضے میں ہے، میں معاہدے کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے آپ کس معاہدے کی بات کر رہی ہیں سعادت خاتون؟ ان قلعوں کے لیے ہم نے لاتعداد لوگ شہید کروائے ہیں، اب اگر انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیا تو قیامت کے دن ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سعادت کہتی ہے بس کرو بالا، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے ورنہ کیا؟ یہ میرا محل ہے سعادت خاتون، اپنی تلوار اندر رکھیں، سپاہیوں ان سب کو گرفتار کر لو۔ یہ کہہ کر بالا خاتون ان سے ہتھیار لے لیتی ہے اور پھر ان سب کو قابو کر لیا جاتا ہے۔